بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں۔ شاہان جہاں کس لیے بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ شاہان جہاں کس لیے۔ معزز و محترم عاشقان رسول، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ انما یعمر مساجد اللہ، وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان میں 5 خوبیاں ہوتی ہیں۔ مسجدوں کو جو آباد کرنے والے لوگ ہیں ان میں 5 خوبیاں ہوں گی، یعنی یوں کہہ لیں کہ جو مسجدیں تعمیر کرتا ہے، مسجدیں آباد کرتا ہے، مسجدوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ 5 برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ تو پہلی برکت، من آمن باللہ، مسجدیں آباد کرنا، مسجدوں کو خوبصورت بنانا، مسجدوں کی تعمیر میں دلچسپی لینا اور مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا یہ وہ کرے گا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ تو پہلی اس میں یہ خوبی ہوگی کہ مسجد کے ساتھ وہ تعلق بنائے گا، وہ جڑے گا، مسجد کو آباد وہ کرے گا جس کا اللہ پر یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے، والیوم الآخر۔ اور دوسری خوبی اس میں یہ ہوگی کہ مسجد کو آباد وہ کرے گا جس کا قیامت والے دن پر ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے دنیا میں کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے مسجد میں صفوں کا اہتمام کیا، میں نے مسجد میں رنگ و روغن کا اہتمام کیا،
ہمارے محترم قبلہ حاجی شاہد صاحب اللہ ان کو بہت برکتیں اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے. انہوں نے ابھی ایک مسجد کے اندر فرش کا انتظام کیا، دیگر جگہ پر بھی. تو جب بھی کسی مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے سے آپ پوچھیں گے تو ایک ہی اس کا جواب ہوگا کہ مجھے ظاہری طور پہ اس سے کچھ ملنے کی امید نہیں ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا. کیوں کیا؟ والیوم الآخر، اسے آخرت کے اوپر پورا یقین ہے، قیامت پر اس کا پورا یقین ہے. اسے پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے گھر کو جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کئی 100 گنا زیادہ قیامت والے دن مجھے عطا کر دے گا. اور دنیا میں بھی یہ نہیں کہ وہ صرف آخرت میں دے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. خاندانی آدمی کے گھر آپ کوئی چیز بھیجیں گے نا تحفتاً، تو وہ آپ کے برتن میں کوئی نہ کوئی چیز واپس ڈال کے بھیجے گا، اور جب کوئی اس کے پاس موقع ہوگا تو وہ آپ کے اس احسان کو اچھے انداز میں لوٹائے گا. تو اللہ کریم کے گھر میں جب کوئی چیز بھیجے گا اللہ تعالیٰ خالی بھیج دے گا اس کو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر طریقے میں جو اس کی ضرورت ہے اس سے بہتر، اور جو یہاں کی ضرورت ہے وہ بھی پوری کرے گا، جو وہاں کی ضرورت ہے وہ بھی پوری کرے گا. جو یہاں کی زندگی ہے وہ تھوڑی سی ہے اس لیے یہاں پہ اس کو اتنا حصہ ملے گا، جو آخرت کی زندگی ہے وہ بہت طویل ہے اس لیے اس کے مطابق حصہ وہاں ملے گا. تو 2 خوبیاں تو پہلی یہ ہو گئی کہ جو مسجدیں آباد کرتا ہے وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، والیوم الآخر، آخرت پہ یقین رکھتا ہے. تیسری چیز وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، سبحان اللہ. اور مسجدوں کو آباد کرنے والا اقام الصلاۃ، وہ نماز ادا کرتا ہے. یعنی جب کوئی بندہ مسجد کا کام کروائے گا تو مسجد بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے. سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد ایسے خالی دیوار ہے، یہ صرف دیوار نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد ہر چیز محسوس کرتی ہے، محسوس کرتی ہے. آپ کہیں گے جی یہ کیسے، یہ دیوار ہے، رنگ و روغن ہے، چھت ہے، دروازے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ بولتے ہیں. آج ایسے لگ رہا ہے، سبحان اللہ. ایک دن آئے گا جب یہ بولے گی بھی، جب سنے گی بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسجد کو لوگوں نے آباد کیا، اور یہ کتاب میرے پاس اس وقت بھی جیب میں PDF فارمیٹ میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے کسی مسجد کو آباد کیا، مسجد میں اینٹ لگائی. ہمارے محترم اللہ دیتا صاحب یہاں موجود ہیں، یہ انجینئر ہیں مسجدوں کے، 45 سال ہو گئے انہیں مسجدیں بناتے ہوئے. تو ان کو کتنی برکت ملے گی. سرور صاحب ہیں، پہلا جو ٹرالا اینٹوں کا تھا ہماری کرما والی مسجد میں تو ان کی طرف سے دیا گیا تھا. تو جو بھی حضور فرماتے ہیں ایک مسجد کی جنہوں نے تعمیر کروائی تو قیامت والے دن وہ مسجد کشتی کی صورت میں پل صراط پہ کھڑی ہوگی. سبحان اللہ. اور اس مسجد میں جس نے اینٹ لگائی ہوگی، نماز پڑھی ہوگی، جس نے اس میں اقامت کہی ہوگی، جس نے اس میں اذان دی ہوگی، جس بندے نے جمعہ پڑھایا ہوگا، جو بندے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوں گے، مسجد ایک ایک کی شکل کو پہچانتی ہے، ایک ایک کے نام کو بھی جانتی ہے. اور پل صراط پہ ایک ایک کا نام لے کے کہے گی بھئی آپ بھی آ جائیں، آپ نے بھی میرا خیال رکھا تھا آپ بھی آ جائیں، آپ نے صفائی کی تھی آپ بھی آ جائیں، آپ جو ہے کبھی آپ نے مجھے دھویا تھا آپ بھی آ جائیں. تو ان سب کو مسجد اپنے دامن میں رکھ کر کشتی کی صورت میں پل صراط کے اوپر سے پار کر کے جنت میں لے جائے گی. اور حضور فرماتے ہیں وہ مسجد جنت کا حصہ بن جائے گی. سبحان اللہ. کتنی بڑی برکت ہے مسجد کے ساتھ تعلق ہونا. تو تیسری جو برکت ملتی ہے مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے کی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ، کہ بندہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. ظاہر ہے جو مسجد کے ساتھ جڑے گا، مسجد کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعاون کرے گا، مسجد دعا دے گی یا ویسے وہ آتا جاتا رہے گا تو وہ نمازی بھی بن جائے گا. اور جب کوئی بندہ نمازی بن جاتا ہے، مسجد میں جس جگہ پہ وہ نماز پڑھتا ہے، کہتے ہیں جب بندہ فوت ہو جائے گا نا تو وہ جگہ جہاں پر اس نے نماز پڑھی تھی روزانہ، وہ اتنی جگہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ اس جگہ پہ یہ بندہ روزانہ
نماز پڑھتا تھا، جب یہ پیشانی میرے اوپر رکھتا تھا مجھے ٹھنڈ پڑ جاتی تھی، سبحان اللہ، مجھے سکون آتا تھا، یا اللہ اس کا ماتھا آج مجھ سے جدا ہو گیا، پہلے یہ میرے اوپر تھا آج یہ میرے اندر آ گیا ہے زمین کے نیچے، تو یا اللہ اب اس پہ کرم فرمانا۔ تو مسجد اس کی سفارشی بن جاتی ہے، چیزیں محسوس کرتی ہیں، ہم سمجھتے نہیں یہ بے جان چیزیں ہیں، نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں ہے اور بھی سیاستہ میں 2 مقام پہ یہ حدیث پاک موجود ہے، 2 کتابوں میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے خانہ کعبے کے اندر حجر اسود کو چوما، بوسہ دیا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لہو لسان ینطق بہ وعینان، اللہ تعالیٰ اس کو ایک زبان عطا کرے گا حجر اسود کو، اور عینان 2 آنکھیں بھی عطا کرے گا۔ اب وہ کالے رنگ کا پتھر ہے، جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، اب بظاہر اس میں نہ آنکھیں ہیں نہ زبان ہے، لیکن یہ حدیث حسن ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان بھی عطا کرے گا، آنکھیں بھی عطا کرے گا، زبان سے بولے گا، آنکھوں سے دیکھے گا، 2 4 5 10 بندے نہیں، اربوں بندے، کھربوں بندے جنہوں نے حجر اسود کو چوما ہے، اور جو چوم نہ سکے دور سے انہوں نے ایسے سلوٹ کر دیا ہے، ان اربوں کھربوں بندوں کو قیامت والے دن جس نے بھی اس کو چوما ہے سب کا نام یاد ہوگا، سب کے ماں باپ کا نام یاد ہوگا، اس کا حافظہ دیکھیں، اور نام لے کر کہے گا یا اللہ اس نے مجھے ایک بار چوما تھا، اس نے بھی مجھے ایک بار چوما تھا۔ تو حجر اسود کی سفارش سے یہ لاکھوں کروڑوں بندے قیامت والے دن بخشے جائیں گے، ان کی سفارش کرے گا۔ اس کا مطلب ہے پتھر کا ایک ٹکڑا اتنا سا مسجد میں لگا ہوا ہے، مسجد حرام میں، تو قیامت والے دن وہ بولتا ہے، پہچانتا ہے، نام بھی یاد رکھتا ہے، جنت میں بھی، تو پوری کی پوری مسجد جس نے بنوائی ہوگی، جس نے تعاون کیا ہوگا، جس نے اس کے لیے خیر کا کام کیا ہوگا، جس نے جماعت کروائی ہوگی، جس نے یہاں پہ وضو کیا ہوگا، جس نے یہاں سجدے کیے ہوں گے، تو قیامت والے دن مسجد اسے بھی پہچانے گی اور اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائے گی۔ تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود نمازی بن جاتا ہے، اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنے ساتھ بچوں کو آپ لے کر مسجد میں آئیں۔ دیکھیں وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، اور بچے بالغ ہوتے جا رہے ہیں، موبائل کا دور آ گیا ہے، نئے نئے فتنے آ گئے ہیں، گمراہ کرنے کے فتنے۔ ابھی آپ اپنے بچوں پہ پوری توجہ نہیں دیں گے تو پھر آپ کے بچے آپ پر تھوڑی سی توجہ بھی نہیں دیں گے، یہ میری بات یاد رکھ لیں۔ اگر بھرپور توجہ بچوں پہ نہیں دیں گے، پرابلم یہ ہے کہ ماں باپ خود موبائلوں میں پھنس گئے، آگے بچے خود جو ہے ویڈیو گیمز کے حوالے ہو گئے، اور دھڑا دھڑ بچے کچھ ذہنی مفلوج ہو رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ کسی اور بیماریوں میں لگ گئے ہیں، کچھ فحاشی عریانی میں جیسے جیسے بالغ ہوتے جا رہے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے، اور کچھ جو ہے وہ بری صحبت کی وجہ سے نشئی بن رہے ہیں منشیات کی طرف۔ تو بچوں پہ توجہ دیں۔ تو توجہ کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ یعنی جب بچہ نمازی بن جائے گا، 5 وقت کا کلی کرے گا، دانت صاف کرے گا، وضو کرے گا، آ کے پھر نماز پڑھے گا، تو اس ایک عمل سے وہ بہت سی برائیوں سے جان اس کی چھوٹ جائے گی، اس کے وقت کا مصرف اچھا شروع ہو جائے گا۔ بری صحبتیں جو ہیں ان سے بھی بچانا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں بری صحبت سے تنہائی کروڑ درجے بہتر ہے، سبحان اللہ، اور تنہائی سے اچھی صحبت بہتر ہے۔ تو اچھی صحبت میں مسجد سے بہتر کون سی چیز ہے؟ تو باپ خود بیٹے کو ساتھ لے کے آئے، اس سے بڑی تبلیغ نہیں ہے۔ جب بیٹا دیکھے گا کہ میرا باپ نماز پڑھتا ہے، وہ خود بخود نمازی بن جائے گا۔ جب بیٹا دیکھے گا کہ میرا باپ قرآن مجید پڑھتا ہے، وہ خود بخود قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں،
جب قرآن مجید پڑھیں گے پھر اس کو حفظ کریں گے یا اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، آہستہ آہستہ وہ بچے قرآن کے قریب ہو جائیں گے اور قرآن مجید ان بچوں کو آپ کے قریب کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے دور کر دیا، یا بعد مجھے روزانہ فون آتے ہیں جی بچے یورپ چلے گئے ہیں، ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہیں، برائی کی برے رستوں پہ چڑھ گئے ہیں، کچھ کریں، اب کیا کریں؟ بھئی پہلے بچوں کو قرآن کے قریب کریں، اور قرآن باوفا ہے۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کے قریب کرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو جھڑکنا نہیں ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کندھے نیچے کر کے جھک کے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ بھئی جب آپ اپنے بچوں کو قرآن کے قریب کریں گے قرآن آپ کے بچوں کو آپ کے قریب کر دے گا۔ جب آپ اپنے بچوں کو نبی پاک کی ذات کے قریب کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بچوں کو آپ کے قریب کر دیں گے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، تمہارا باپ تمہاری جنت کا مرکزی گیٹ ہے۔ حضور کا فرمان ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور کا فرمان ہے دعاء الوالد لولدہ کا دعاء النبی لامتہ، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں یوں قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حضور کا فرمان ہے انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال اے نوجوان یہ تیرے باپ کا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو حضور کے قریب کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ نے اپنے بچوں کو اسلام کے حوالے کیا، اسلام نے آپ کے بچوں کو آپ کے حوالے کر دیا اور ان بچوں کے دلوں میں آپ کا احترام پیدا کر دیا۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ جب آپ اپنی نسل کو رب کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنے بچوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان بچوں کی نگہبان بن جاتی ہے، انہیں برائیوں سے بھی بچاتی ہے، انہیں بے حیائیوں سے بھی بچاتی ہے، انہیں نیک اور متقی بھی بنا دیتی ہے اور ان کے روزگار بھی اچھے چلا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تیسری چیز ہے کہ یہ مسجد ہے جو بندے کو نمازی بنا دیتی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں وہ نمازی لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی چیز وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے والے۔ جب کوئی بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو نماز اس کے دل میں خشوع و خضوع پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں تو اچھے گھر سے آ رہا ہوں، یہ جو نمازی ہے اس بیچارے کا حال برا ہے۔ یہ جو نمازی ہے نماز پڑھے گا محلے میں تو اسے پتہ چلے گا فلاں بیمار ہے، فلاں جو ہے اس کو فلاں مرض ہے، فلاں اس کے بیٹی کی شادی ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ جب سب مل کر نماز پڑھیں گے، اکٹھے ہوں گے، ایک برادری بن جائیں گے، ایک فیملی بن جائیں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو پھر بندے کے دل میں یہ پیدا ہوگا جذبہ نماز کی برکت کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے، کہ میں ان کے ساتھ تعاون کروں، یہ ماڑے بندے ہیں کمزور ہیں میں ان کو زکوٰۃ دے دوں، یہ ماڑے بندے ہیں میں ان کو عشر دے دوں، یہ کمزور لوگ ہیں میں ان کو ویسے صدقہ و خیرات کر دوں، میں ان کے ساتھ تعاون کر دوں۔ تو نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پھر یہ کام دین کا لے لیتا ہے۔ اور پانچویں خوبی اس میں کیا ہے، آخری خوبی، اس کے بعد میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کی تعمیر کا کام، مسجدوں کی آبادی کا کام، مسجدوں کی زیب و زینت کا کام، مسجدوں کی خدمت کا کام اللہ تعالیٰ ان سے لیتا ہے جن میں 5 صفتیں ہوتی ہیں، جن کا ایمان اللہ پہ ہوتا ہے، قیامت والے دن پہ ہوتا ہے، جو نمازی ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور 5ویں خوبی ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو مسجدوں کا کام اللہ جن سے لیتا ہے ان میں 5ویں خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ کیوں کہ اگر وہ شیطان سے ڈر جائیں تو شیطان تو ان کو کام کرنے ہی نہ دے۔ شیطان تو ڈرائے گا کہ او ہو یہ تو نے 10,000 روپیہ لگا دیا نیکی کے کام پہ، یہ تو نے 20,000، وہ ہو تو ہلاک ہو جائے گا، تو مارا جائے گا، تو لٹ جائے گا، حالات بڑے ہیں، مہنگائی بڑی ہے، ڈالر اوپر چلا گیا ہے، صورتحال بڑی خراب ہے،
تو بھائی کچھ نہیں بچے گا اگر تو نے اس طرف پیسہ، او بھائی گھر کی روٹی پوری نہیں ہو رہی تو ہم امام مسجد کو 50 روپے 100 روپے کیسے دے دیں، ہمارا تو اپنا سرکل نہیں چل رہا۔ تو کئی لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، ہم نے کون سا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اپنے دین کا کام انہی سے لیتا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، مسجدوں کی تعمیر کا کام، مسجدوں کی آبادی کا کام جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ان کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں مستقبل کے حوالے سے ہر لمحے پریشانی رکھنے والے کیا بنے گا کیا بنے گا، اور کبھی ماضی کی طرف دیکھ، پیچھے دیکھ ذرا، جس رب نے ماضی میں تجھے اچھا رزق دیا ہے مستقبل میں بھی اس رب سے اچھی توقع رکھ، وہ تجھے اس سے بھی اچھا رزق دے گا۔ اور رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہاں کبھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس کافر قوم ہی ہوتی ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی اس سے کبھی مایوس نہ ہو، امید رکھنی چاہیے، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، شامل ہو جائیں۔ فاسا، اور چھٹی مور بھی اللہ نے لگا دی، فرمائی یہ 5 خوبیاں جس میں ہوتی ہیں اللہ ان سے مسجدوں کی تعمیر کا کام لیتا ہے، مسجدوں کی خیر کا کام لیتا ہے۔ اور چھٹا فرمایا فاسا اولئک ان یکونوا من المہتدین، ان قریب یہی لوگ ہیں جو رب کی طرف سے ہدایت والے ہیں۔ سبحان اللہ، ہدایت انہی کا مقدر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کا کام انہی سے لیتا ہے، ان کو ہدایت پہ رکھتا ہے، ان کو خیر پہ رکھتا ہے۔ بندہ جب کبھی رستے سے ہٹنے لگتا ہے تو وہ جو مسجد جو بنائی ہوتی ہے تو وہ مسجد اس کے لیے دعا کر دیتی ہے، یا اللہ اس کو ڈگمگانے نہ دینا، اس نے مجھے کھڑا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتا ہے، شاہ راہ ہدایت پہ اسے کھڑا کر دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ایک یہ جو چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، اتنا بھی مسجد کا اگر کسی نے تعاون کیا، یعنی ایک اینٹ جتنا بھی، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا عالیشان محل تعمیر کرے گا۔ تو بھائی ایک ہے مسجد بنانا، یہ آسان ہے، آپ کو بتا دوں، مسجد تعمیر کرنے کے بعد اصل کام ہے مسجد کو آباد کرنا۔ مسجد تو بن گئی، اب اصل چیز ہے اس کو آباد کرنا۔ مسجد کی برکت سے ارد گرد کے پورے علاقے پہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مسجد دعا بھی دیتی ہے، مسجد بد دعا بھی دیتی ہے۔ اگر کسی بستی کے لوگ مسجد میں آنا چھوڑ دیں، مسجد سے منہ موڑ لیں، مسجد سے تعلق ختم کر لیں، تو پھر وہ مسجد بد دعا دیتی ہے جس سے پوری بستیاں اجڑ جاتی ہیں۔ تو مسجد کی دعا لیں، مسجد کو آباد کریں۔ اور مسجد کی آبادی کیسے ہوگی کہ آپ خود مسجد میں آنا شروع کر دیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہمارے قبلہ حاجی صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، یہ سارے جنہوں نے آج اس خوبصورت محفل پاک کا اہتمام بھی کیا، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ مسجد میں ایک رونق لگ گئی ہے، کافی دوست ہیں، آنے والے دنوں میں یہ رونق بڑھنی چاہیے، دوسرے دوستوں کو بھی اس میں شامل کریں، ساتھیوں کو بھی دعوت دیں۔ ہمارے قاری محمد عثمان صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ یہاں آ رہے ہیں، نماز بھی پڑھا رہے ہیں، تو عصر کے بعد میں انہیں بھی گزارش کروں گا کہ باقاعدہ یہاں کلاس شروع کریں۔ عصر کی نماز کے بعد بچے جو ہیں وہ باقاعدہ پڑھیں، محلے کے، ان کو قرآن مجید پڑھنا آئے، ان کے تلفظ ٹھیک ہوں، ان کے مخارج ٹھیک ہوں۔ بڑے لوگ آپ بھی سیکھنا چاہیں، ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں، اور بھی جس طرح کی آپ خدمت ہمارے لائق آپ حکم کریں گے، ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر لمحے آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ دوست بھی کوشش کریں، محبت کریں، پیار کریں۔ سرکار نے فرمایا کہ علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے حضور نے فرمایا اغدو عالمن، ممکن ہو تجھ سے تو عالم بن، او متعلمن، عالم نہ بن سکے تو چلو طالب علم بن جا، اور اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتا تو تیسرا حضور نے ارشاد فرمایا او محبن
تو ان سے محبت کرنے والا بن جا، سبحان اللہ، اور اگر اتنا وقت بھی نہیں ہے تیرے پاس تو پھر معاوناً ان کے ساتھ تعاون کرنے والا بن جا۔ سبحان اللہ، ولا تکن الخامس، اور پانچواں نہ بننا، پانچواں نہ بننا۔ حضور وہ پانچواں کون سا ہے؟ فرمایا مبغضاً، بغض رکھنے والا، سبحان اللہ، یعنی یا تو ان سے محبت کرنے والا بن، یا خود عالم بن، یا طالب علم بن، یا تعاون کرنے والا بن۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم جو کام چل رہا ہے اسے چلنے دے، سبحان اللہ، اس میں ٹانگ نہ اڑا، اس کی مخالفت نہ کر، کیونکہ جو دین کے کام کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کا ایمان چھینتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ کیوں؟ دشمن جب حملہ ہوتا ہے تو ہر شخص اپنے دشمن کی قیمتی چیز پہ پہلے حملہ کرتا ہے تاکہ یہ تباہ ہو، اور رب سے جب کوئی دشمنی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب سے قیمتی چیز پہ حملہ کرتا ہے، اور قیمتی چیز بندے کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ تو بے ادب بندے کا سب سے پہلے ایمان جاتا ہے، تو یہ نہیں کرنا، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ سب دوست اس میں شریک رہیں، اور اس سارے کار خیر میں میں اپنے طور پہ انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب جو ہیں، عثمان صاحب ان کے بھائی ہیں، عبد الرحمن، یہ ساتھ ایک اور ہم نے مسجد ادھر ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا خدمت کا، تو یہ حق مستان کمرشل مارکیٹ ہے، اس میں چھوٹی سی مسجد وہ بن گئی ہے، وہاں پہ وہ اذان اور جماعت دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تعاون جو ہے اپنے طور پہ کریں گے۔ آپ دوست بھی مل کے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کرتے رہیں، کلاس شروع کر دیں مل کے، انشاءاللہ یہ سلسلہ خیر جاری رہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد و شاد رکھے، آپ سب دوستوں کو برکتیں عطا فرمائے، آمین و مالنا۔